محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. یا ٹھیک ہے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. عجل فرج قائم آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم جس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. اس ذکر کے اس صف ازاں کے منتظمین خصوصاً انجمن دربار حسین اور ان کے تمام اراکین اور اراکین کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے ولایت علی امیر المومنین کا اقرار کرتے ہوئے گئے، ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں اور بھی بلند عطا فرما. پروردگار عالم ان کے درجات پہ بلندی عطا فرما. خاص طور پہ محمد اشرف بھٹی صاحب، سید حسن عباس رضوی صاحب اور خاص طور پہ خدیجہ مشتاق صاحبہ کے تعلیم کے شعبے میں جن کی بڑی خدمات ہیں. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے اور اس پاک و پاکیزہ ذکر عباس علمدار کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے علمدار کربلا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بھر دے. اور سب دعاؤں کی یہی ہے کہ دعا اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو خطیب خطبہ جمعہ ہیں، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ جو مالک روز عیدین ہیں، جو منتقم یوم عاشورہ ہیں، جو وارث روز خدیر ہیں، وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت و فضائل علی ابن ابی طالب کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا. صلوات مل کے تلاوت فرما لیں. محمد و آل محمد و آل محمد. یہ کوئی سیٹنگ تبدیل کروائی ہے انہوں نے؟ وہ جو آغاز میں تھی وہی جب میں نے کہا تھا نا اوکے جی اچھا وہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے ٹھیک ہونی چاہیے، باقی مجھے کسی کا نہیں پتا، تو وہ وہیں پہ کرتے ہیں، اوپر کم ہے نیچے زیادہ ہے وہ مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی ٹھیک آنی چاہیے. ابھی تھوڑا سا اس کو وہ کیجیے گا ذرا ساؤنڈ کا اور بیس پر وغیرہ، چونکہ بیس کا مسئلہ ہے، باقی نہ ایکو کا مسئلہ ہے نہ آپ کے سسٹم کا مسئلہ ہے. تو بیس کے اندر اگر سامعین کو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا بھی ہے تو وہ نظر اللہ نیاز حسین میری وجہ سے برداشت کر لیں تاکہ میں آسانی سے وہ پیغام پہنچا دوں جو پہنچانا چاہتا ہوں. صلوات مل کے تلاوت فرمائیں. محمد و آل محمد محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. اسرار حدیث قصہ کے عنوان سے
تھوڑا سا والیوم بڑھائیں کریں ذرا اس کو اونچا. یہ بس یہ ہے کہ میں یہاں بھی بولوں تو وہ یعنی آواز لے لے, یہاں پہ آ کے نہ ہی بولنا پڑے تو بہتر ہے. اسرار حدیث قصہ کے عنوان سے آج اس عشرہ محرم الحرام کی یہ 8ویں مجلس عزا ہے, اور میں نے مسلسل 8ویں دن بھی اسی آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جسے مصطفیٰ بھی سیدہ کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے تھے. آپ خیال میں نہیں بیٹھے, آپ توجہ میں نہیں بیٹھے, تو میں دوبارہ فکرہ پڑھ دیتا ہوں. میں نے اسی آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جسے سلمان دن میں 5 مرتبہ اپنی داڑھی کے ساتھ سیدہ کی چوکھٹ پر لکھتے تھے. اگر ابھی بھی کسی کی توجہ نہیں ہوئی تو جس سے منسوب آج کی مجلس ہے میں اس کا فکرہ پڑھ دیتا ہوں. یہ وہی آیہ تطہیر ہے جسے قاضی خیمہ حسین کے باہر کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں. کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ سیدہ کونین بھی جب اپنی چادر میں آنا چاہ رہی تھی تو سیدہ کونین نے بھی کہا اتأذن لی, بابا کیا مجھے اجازت ہے؟ بابا میں اس زمانے کو آپ کا پروٹوکول بتا رہی ہوں, اس چادر کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی موجودگی میں اپنی ردائے کنتو کنزن مخفین کے اندر بھی آنا چاہوں تو میں آپ سے اجازت لے کر آؤں گی. جو ہی سیدہ آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے ہم 4 تھے, اب وہ آ گئی ہے کہ جس کے بنا پنجتن مکمل نہیں ہوتے. زندہ باد علی کوشیہ, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے. اب وہ تشریف لے آئی ہیں کہ جو صرف تکمیل پنجتن نہیں کریں گی بلکہ اس بزم عصمت کی کرسی صدارت پر جلوہ فگن ہوں گی مادر حسنین کریمین کا. سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میں چادر میں آئی تو میرے بابا نے چادر کے کونے کو تھاما اور آواز دی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں, خاصتی وہامتی یہی میرے پیارے ہیں, یہی اللہ میرے خاص ہیں. پھر مصطفیٰ کے مسلسل جملے ہیں. مجھے آج ایک جملے تک سفر کرنا ہے چونکہ جس جملے پر میں ہوں یہ بالکل حدیث قصہ کے درمیان کی طرف جا رہا ہے, اور اب ان 2 مجلسوں میں باقی پوری حدیث قصہ کی شرح تو ممکن نہیں, مگر پھر زندگی رہی تو میں مختلف مجالس میں اگر کوئی مجھے یاد کروائے گا تو میں کوئی نہ کوئی ٹکڑا حدیث قصہ کا اسرار کا بیان کرتا رہوں گا. لیکن آج مجھے حدیث قصہ کا وہ راز پڑھنا ہے کہ جو صرف راز نہیں, جو حدیث قصہ کے رازوں میں سے بھی ایسا راز ہے کہ جس کے سامنے ہر راز بھی سجدہ ریز ہو جائے تو وہ راز پھر بھی راز ہی رہے گا. وہ راز کیا ہے؟ 2 جملے سنیے گا. پروردگار عالم کے محبوب ترین رسول نے سیدہ کی چادر کا کونا تھام لیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا فَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَا کا ایک ہاتھ اپنا اٹھایا. میں اسی بات پہ راجہ صاحب حیران ہوں, جب اللہ کے رسول نے 5 پر چادر اڑانے کے بعد چادر کا کونا تھاما تھا, یعنی چادر خیمے کی صورت میں تنی ہوئی تھی تو مصطفیٰ نے چادر تھامنی تھی یوں, تو پھر یہ مصطفیٰ نے کیسے چادر تھامی کہ چادر بھی تنی رہی اور مصطفیٰ نے دعا کا ایک ہاتھ بھی اٹھایا. تھوڑی شہزادے بھائی آواز بڑھائیے گا. یہ کیسے مصطفیٰ نے تھام لیا؟ چادر کے دونوں کونوں کو ایک ہی ہاتھ سے
اس طرف اور اس طرف، وہ نہ وہاں گزرنے والا وقت ہمیں پتا، نہ وہاں ہونے والے واقعات کی حقیقت ہم جانتے. ہم نے تو لگانا ہے اپنا اندازہ، لیکن اگر ہم اپنی محدود سوچ کے مطابق بھی سوچیں تو 5 افراد بیٹھے ہوں تو کم از کم اتنا سایہ تو ضرور ہوگا کہ چادر کو دونوں طرف سے کم از کم دونوں ہاتھوں سے پکڑیں تو پھر 5 لوگ اکٹھے بھی ہو کر بیٹھے. لیکن ایک ہاتھ سے سیدہ فرما رہی ہے چادر کو تھاما. دوسرا ید یمنا، یاد رکھنا میں نے یمنا کا ترجمہ کبھی بھی دایاں نہیں کیا، چونکہ ان کا دایاں بایاں نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا. اگر کسی نے منزل عرفان پر میرے ساتھ سفر طے کرنا ہے تو وہ طالب علم بن کے میرے ساتھ چلے. اگر ذہن میں آپ یہ جملہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ ہم نے نقص کس جملے سے نکالنا ہے، کوتاہی کہاں سے پکڑنی ہے، تو پھر اس بندے کو سمجھ نہیں آتا. کیونکہ یہ دہلیز باب العلم ہے، یہاں مجھ سمیت ہم سارے ہی طالب علم ہیں. یا رسول اللہ، اگر ایک ہاتھ آپ کا دعا کے لیے اٹھا تھا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے چادر کا کونا تھاما. ید یمنا، دایاں نہیں، یمنا کس ہاتھ کو کہتے ہیں؟ بھئی امام زمانہ والی دعائے عدیلہ میں ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، تیرے جس ہاتھ سے ہمیں رزق ملتا ہے، پتہ چلا جس ہاتھ سے یہ رزق دے وہی ید یمنا ہوتا ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جس سے فکرہ سمجھ آئے، وہی ید یمنا ہوگا. مگر اللہ کے رسول، آپ کا اختیار تو اس سے بہت بلند ہے، مگر ظاہری لبادہ بشریت میں جو آپ سیدہ کی قصہ میں آئے تو اب اختیار کیا ہے؟ اب محمد ایک کونا تھامیں گے، دوسرا خود تھاما جائے گا. یا رسول اللہ، آپ اگر یہ کونا تھامیں گے تو یہ کون تھامے گا؟ اگر آپ یہ تھامیں گے تو یہ کون تھامے گا؟ کہ میں بھی ہوں، سیدہ بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. ایک کونا میں تھام لوں گا، دوسرا وہ تھام لے گا جو مجھ سے ہے. آپ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے. حسین منی، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. تو اللہ کے رسول نے چادر کے نیچے آ کے، اور اس چادر کے نیچے آنے کو بھی سیدہ نے صرف آنا نہیں کہا. سیدہ کونین نے جو لفظ حدیث قصہ میں استعمال کیا وہ نوجوانوں تک پہنچ جائے. اگر کوئی خود سے نہیں پڑھ کے آیا 8 دن بھی حدیث قصہ، مگر جو پڑھ کے آیا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ میں کہنے لگا ہوں. فَلَمَّا أَقْتَمْلَنَا جَمِيعًا، جب ہم کامل جمع ہوئے چادر کے نیچے، یعنی اس جمع ہونے میں خان صاحب کوئی کمی نہیں تھی. اقتم لنا جمیعاً، جمع تو ہوئے. اقتم لنا والی تکمیل کے ساتھ جمع ہوئے. یہ اقتم لنا میں اقتمل کہاں سے آیا؟ الیوم اکملت لکم، جس معیار پر اللہ نے دین مکمل کیا اسی معیار پر محمد کی بیٹی فرما رہی ہے ہم چادر کے نیچے مکمل ہوئے. جس معیار پر خدیر میں دین مکمل ہوا اسی معیار پر. یہ بھی بڑی لطف والی بات ہے، اس اقتم لنا کے بغیر نبیوں کی نبوتیں قبول نہیں ہوتی تو تیری عبادتیں قبول کیسے ہوں گی؟ کیونکہ اللہ نے خدیر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مصطفیٰ آج کے دن ہم نے دین مکمل بھی کیا، آج کے دن ہم نے نعمت تمام بھی کی، اور آج کے دن اللہ دین سے راضی ہوا. اسی سورہ مائدہ کی 3 آیت کا اس سے پہلا ٹکڑا پڑھنا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. محمد آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. محمد
آج کے دن ہی دین مکمل ہوا، محمد آج کے دن ہی نعمت تمام ہوئی، محمد آج کے دن ہی اللہ دین سے راضی ہوا۔ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر آپ تائید نہیں کریں گے تو پھر جوانوں کی تائید کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا محمد آج کے دن، الیوم لام تعریف لگا کے کہا آج کے خاص دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اس کا مطلب کافر غدیر سے پہلے مایوس نہیں تھے، کافر نمازوں سے مایوس نہیں تھے، روزوں سے مایوس نہیں تھے، حج سے مایوس نہیں تھے، اپنے بتوں کے ٹوٹنے سے بھی مایوس نہیں تھے۔ تو پھر غدیر میں ایسا کیا ہوا جو کافر مایوس ہو گئے؟ کیونکہ کچھ کافر تھے جنہیں لگتا تھا کہ ہم محمد کا کلمہ پڑھ کے بعد میں پھر کے کرسی سمجھ آئے، ہم مصطفیٰ کی کرسی پر قبضہ کر لیں گے ظاہراً کلمہ پڑھ کے، لیکن ان کے ارادوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے فرمایا آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ چونکہ کافر نمازوں سے مایوس نہیں ہوتا، جتنی مرضی مسجدیں بناؤ کافر مایوس نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں بھی جتنی مسجدیں دنیا میں ہیں مگر کافر مایوس نہیں ہوئے۔ کافر اپنا کام کرتے ہیں، یہودی اپنا کام کرتے ہیں، عیسائی اپنا کام کرتے ہیں۔ تم پورے مہینے روزے بھی رکھو، روزوں میں پھل بھی مہنگا کر دو، روزوں میں جامع شریع کی قیمت بھی بڑھا دو، روزوں میں کیلے بھی مہنگے کر دو، لیمو 200 والے 600 کے کر دو، کافروں کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کہہ رہے کافر مایوس تب ہوگا جب دین میں علی کی ولایت۔ علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، نعرہ ایک شہزادے میں نے کہا تھا، ایک مل کے یا علی امیر المومنین، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ میں لگوا دیتا ہوں آپ کی طرف سے، بیٹھ جائیں۔ مولا آپ کی زندگی سے تو سلامتی اور عزت رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ توجہ رکھیے گا، یہ اکتملنا کیا ہے؟ جس دن کافر دین سے مایوس ہوئے، اللہ نے کہا آج ہی میں نے دین مکمل کیا، آج ہی نعمت تمام کی، آج ہی دین سے راضی ہوا۔ وحید خراسانی زندہ بیٹھے کم میں، ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، مہر خاتم، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت ہے غدیر والی، اس میں جو تینوں لفظ ہیں وہ اللہ نے اپنے طرف سے تینوں کمالات کے لیے استعمال کیے، اور وہ تینوں چیزیں ہی اللہ سے منسوب ہیں۔ اکمال اللہ، اتمام اللہ اور رضائے الہی۔ اللہ کا کمال، اللہ کا اتمام، اللہ کی رضا۔ دین مکمل ہوا، دین نعمت تمام ہوئی، اللہ دین سے راضی ہوا۔ پتہ چلا غدیر سے پہلے نہ دین مکمل تھا۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا۔ میں 2 لمحے کے لیے اکتملنا پہ رک گیا ہوں۔ نہ دین مکمل تھا، نہ نعمت تمام تھی، نہ اللہ دین سے راضی تھا۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھا کے دیکھنا، دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اسلام ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں نا کہ اسلام میں دن میں 5 وقت نماز پڑھ لیں گے تو مسلمان ہونے کا حق ادا ہو گیا، نہ بھائی، نماز واجب ہے، علی اوجب ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا۔ اللہ کرے میرے سامنے جو نمازی چہرہ ہو وہ ماتمی ہو، جو ماتمی ہو وہ نمازی ہو۔ واجبات کا منکر زمانے میں کوئی بھی ہو، علی کا شیعہ نہ نماز کا منکر ہے، نہ روزے کا منکر ہے، نہ حج کا منکر ہے، نہ زکوٰۃ کا منکر ہے، نہ خمس کا منکر ہے۔ کیونکہ علی والے کو ہی پتا ہے کہ یہ دین ایسے نہیں بچا، اسے حسین نے بڑی محنت سے بچایا ہے، اپنے بابا کی ولایت پہ بھی پہرا دیا ہے۔ تو ایک دفعہ سر اٹھانا، میں پیغام کا فکر کہوں،
نہ غدیر سے پہلے مکمل ہوا، نہ نعمت تمام ہوئی، نہ اللہ راضی ہوا۔ دین کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام تھا۔ اگر اسلام تھا تو وہ تو محمد لے کے آئے، تو محمد نے ہی مکمل کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیوں کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب اگر محمد نے اسلام اللہ کا دین بنا کر پیش کیا تو جو مصطفیٰ سے پہلے آئے ان کا بھی دین اسلام تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اسلام ہے اور اس کی باتوں میں تبدیلی کوئی نہیں۔ وہ آدم کا اسلام، نوح کا اسلام، ابراہیم کا اسلام، موسیٰ اور عیسیٰ کا اسلام، یعقوب و یوسف و ہود و صالح و لوط و سمود کا دین اسلام ہے۔ جب ان سب کا دین اسلام ہے تو پھر اللہ نے غدیر میں کیوں کہا آج مکمل ہوا؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ حدیث کسا کا صدقہ، جو غدیر کے جملے سے گزر کے جانا چاہتا ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ جب سب نبیوں کا دین اسلام تھا تو پھر غدیر میں مکمل کیوں ہوا؟ ہم دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ نوح کی شریعت اور، ابراہیم کی شریعت اور، موسیٰ کی شریعت اور، عیسیٰ کی شریعت اور سب شریعتوں کی شریعت مصطفیٰ کی شریعت اور۔ نماز اسلام کا حصہ ہے۔ موسیٰ کی 50 تھی، مصطفیٰ کی 5 ہیں۔ توجہ ہے، روزہ اسلام کا حصہ ہے۔ عیسیٰ کے ہاں 40 تھے، محمد کے ہاں 30 ہیں۔ تو پتہ چلا دین اسلام ہے مگر شریعت مختلف ہے۔ شریعتیں 5 ہیں، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، مصطفیٰ کی۔ زیارت وارثہ میں مولا باقر العلوم فرما رہے ہیں اے میرے دادا حسین، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ مولا باقر فرما رہے ہیں دین اسلام ہے، شریعتیں 5 ہیں، 5 کا وارث حسین ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے۔ دین یا علی، دین اسلام ہے۔ مل کے یا علی امیر، دین اسلام ہے، شریعتیں 5 ہیں، 5 کا وارث نہ بیٹھے۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر غلط بات ہو جائے گی۔ 8 مجلسوں کے بعد اتنا تو میرا حق بنتا ہے، اشرا پہلے ہے، مجلس تو پہلی نہیں نا۔ 8 مجلسوں کے بعد اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں آپ میری بات مانیں، ٹھیک ہے؟ جب میں آپ کو اتنے فضائل سنا رہا ہوں تو میری بات مان کے ایک جملے کے بعد ایک نعرہ لگائیں تاکہ میں مختصر وقت میں بھی زیادہ باتیں پیش کروں، کیونکہ ذاکرین خطبہ کا دل چاہتا ہے نعرے زیادہ سے زیادہ لگیں، میرا بھی دل چاہتا ہے بڑے نعرے لگیں، بڑی داد ہو، لیکن میرا دل چاہتا ہے ان تک کچھ پہنچے بھی، اور جس تک کچھ پہنچ رہا ہے اس بندے کا چہرہ بتا رہا ہے کہ مجھ تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ ان 5 شریعتوں کے وارث کا نام ہے حسین۔ ان 5 شریعتوں کے منکر کا نام ہے یزید۔ اس لعنتی بندے کو پکڑ لینا جو تمہیں 10 محرم کو بھی یہ پٹی پڑھائے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اسے کہنا جو 5 شریعتوں کا وارث ہو وہ حسین ہے، جو 5 شریعتوں کا باغی ہو وہ یزید ہے۔ وہ کہے گے کیسے باغی ہے؟ کا کہنا اس لیے کہ پھپھی سے نکاح 5 شریعتوں میں حرام ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، یہ پیغام حسینیت ہے، یہ میرے مولا شبیر کا پیغام حق ہے جو تمہارے چہروں کی سرخی بن کے آئے۔ مل کے بولو علی آل کلندر۔ آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ لوٹنا اب تملنا کی طرف۔
وہ غدیر والا اکمال کیوں مکمل نہیں تھا غدیر سے پہلے جب سب نبیوں کا تھا؟ آدم نے توبہ کی، نوح کشتی بناتے رہے، ابراہیم آگ میں چلے گئے، یوسف کو کنواں میں ڈالا گیا، یعقوب جدائی میں روتے رہے، یوسف مصر کے بادشاہ بھی بن گئے، صالح کے اونٹنی کی کوچیں کاٹی گئی، شعیب میزان کا عمل کرتے رہے، اللہ دین سے راضی نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا مسلمانوں اتنا دماغ نہ دوڑاؤ، میرا نبی جو مجھے سب سے کائنات میں پیارا ہے وہ طائف میں سر پہ پتھر کھاتا رہا، پاؤں اس کی نالین تک وہ خون آتا رہا، لیکن پھر بھی میں نے دین مکمل نہیں کیا، میں دین سے راضی نہیں ہوا۔ وہ علی کو شب ہجرت بستر پہ لٹا کے چلا گیا، علی نے مصطفیٰ کا پہرا دیا، میں دین سے تب بھی راضی نہیں ہوا، میں نے دین تب بھی مکمل نہیں کیا، میں نے نعمت تب بھی تمام نہیں کی۔ بدر کی جنگ ہوئی، علی نے جنگ جیت دی، میں نے دین مکمل نہیں کیا۔ احد میں علی محمد کو بحفاظت نکال کے مدینے لے آئے، میں نے دین پھر بھی مکمل نہیں کیا۔ نہ میں نے عبد ود کے مرنے پہ راضی ہوا، نہ میں مرحب کے قتل پہ راضی ہوا، نہ میں نے صلح حدیبیہ پہ مکمل کیا، نہ میں نے حجۃ الوداع پہ مکمل کیا، نہ میں نے بتوں کے ٹوٹنے پہ مکمل کیا۔ تو اللہ مکمل کب کیا؟ کہ جب مصطفیٰ نے علی کا اللہ والا ہاتھ پکڑ کر پالانوں کے منبر پہ کہا من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا، تب میں نے اکتم لنا کہہ کر الیوم اکملت لکم میں دین مکمل کیا۔ گھر جا کے سوچنا، جس کی ولایت کے بغیر 1.25 نبیوں کا دین مکمل نہیں، تیرا ٹوٹا پھوٹا اسلام۔ سلامت رہے آپ ہمیشہ زندہ باد، میرا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ ذرا سارے مل کے میری طرف دیکھیے گا بھائی، اللہ نے کہا میں نے دین مکمل کیا غدیر میں، وہ غدیر والا علی، وہ اعلان کرنے والا مصطفیٰ، آج دونوں جو پالانوں کے منبر پر بھی بعد میں اکٹھے ہوں گے، وہ سیدہ کی چادر کے نیچے اکٹھے ہیں، ساتھ حسنین بھی ہیں، ساتھ خود سیدہ بھی ہیں۔ فرمایا اقتم لنا جمیعاً، ہم کامل طور پہ جمع ہوئے، وہ جیسے دین مکمل ہو رہا تھا یہاں پنجتن مکمل اسی کسا کے نیچے جمع ہوئے۔ تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے پیارے ہیں، جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے، جو ان سے صلح رکھے وہ مجھ سے صلح رکھے۔ اب عربی کا وقت باقی کوئی نہیں، ایک دفعہ ترجمہ سنتے آنا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے، جو ان سے صلح رکھے وہ مجھ سے صلح رکھے، یہ میرے لحم و ہم لحمی ہیں، یہ میرے دم و ہم دمی ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے یہ دعا مانگی کہ ایک دفعہ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر پروردگار عالم نے ایک آواز دی۔ ابھی تک حدیث قصہ میں محمد کی باتیں تھیں، سیدہ بتا رہی تھی، سیدہ کی اپنی باتیں تھیں، سیدہ بتا رہی تھی، حسن اور حسین کی باتیں تھیں، سیدہ جابر کو بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ جابر بھی ہل گیا جب سیدہ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا یا ملائکتی و یا سکان السماوات، اے میرے ملائکہ اور اے آسمان پر سکونت کرنے والو، کیا تمہیں پتا ہے اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہم ہؤلاء الخمسہ، یہ چادر کے نیچے محمد جن کا اعلان کر رہا تھا یہ وہی 5 ہیں۔ انی خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا بحر یجری ولا فلقا یسری، میں نے ان کے لیے آسمان بچھایا، میں نے ان کے لیے زمین بچھائی، آسمان کا شامیانہ ان کے لیے لگایا، دریا میں نے ان کے لیے بہائے، زمینیں میں نے ان کے لیے بچھائی، سورج ان کے لیے چمکایا،
چاند میں روشنی ان کے لیے ہے، ستارے ان کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ گو اللہ فرما رہا تھا میں نے زمین کی دریاں ان کے لیے بچھائی، آسمان کا شامیانہ ان کے لیے لگایا، میں نے سورج کا چراغ ان کے لیے بنایا، میں نے پانی کی سبیلیں ان کے لیے لگائی تاکہ مخلوق زمین پہ بیٹھے تو ان کا احسان یاد رکھے، آسمان کو نگاہ کرے تو ان کا احسان یاد رکھے، پانی پیے تو ان کا احسان یاد رکھے۔ تو احسان سے یاد آیا، احسان بھٹی صاحب مولا آپ کی اس ساری انجمن کی زندگی کرے، کیوں نہ میں یہی رک کر ایک پیغام ولایت دے دوں۔ بندے نے کوفہ میں پوچھا تھا یا علی آپ نے سیدہ کا حق المہر کیا ادا کیا؟ کہ جو اللہ نے کہا وہ میں نے ادا کیا۔ کہ یا علی کیا تھا سیدہ کا حق المہر؟ کا زمین کی خشکی کا 5واں حصہ، یعنی زمین میں 4 حصے پانی ہے، 1 حصے خشکی ہے، وہ خشکی والا حصہ میں نے سیدہ کا حق المہر رکھا، اور جو 4 حصے پانی والے بھی تھے وہ بھی میں نے زہرا کا حق مہر ادا کیا۔ یاد رکھنا کوفہ والوں، جس نے مجھ علی کو نہیں مانا اس کا زمین پہ چلنا بھی حرام، اس کا پانی پینا بھی حرام۔ آپ جی صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرا مولا تمہیں کوئی غم میں نہ دے سوائے غم حسین کے، مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکن فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ، علی لال کلندر بڑی توجہ، ایک ایک جملے پر بڑی توجہ رہ چکے، وقت مختصر ہے، بات ابھی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ یہ وہ 5 ہیں، اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں نے یہ سب بنا ڈالا، ان 5 کی محبت میں نے یہ سب بنا ڈالا۔ جبرائیل نے صدا دی یا رب ومن تحت القصاص، کہ جبرائیل ابھی تو بتایا ہے کہ یا رب ومن تحت القصاص، لاڈلا ہے، سردار فرشتوں کا، یا رب ومن تحت القصاص، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ مادن الرسالہ ہیں۔ تو جبرائیل نے پوچھا ہوگا ان میں کون کون ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہ و بالوہا۔ آواز ادھر ہی دب جاتی ہے، تھوڑا ایک پوائنٹ کھول دیں اگر اور کچھ نہیں ہو۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں سیدہ ہے، سیدہ کے بابا ہے، سیدہ کا ہمسر ہے، سیدہ کے بیٹے ہیں، بس یہی اہل بیت ہیں۔ خیرات مانگیے گا، میرا مولا آپ کو سلامت رکھے، بس یہی اہل بیت ہیں، ان کے سوا کوئی بھی اہل بیت نہیں۔ یہی وہ ہیں جن سے رچ دور ہے، زمانہ چاہتا ہے ہم انہیں بھی اہل بیت مانے جن کے کارناموں سے بخاری کا باب طہارت بھرا ہوا ہے۔ زندہ باد علی کی شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی، آخری فکر ہے، ذرا سپورٹ رکھیے گا۔ ہم زمانہ چاہتا ہے ہم انہیں اہل بیت مانے جو پہلے اسلام پر نہیں تھے۔ بھائی علی کے شیعوں سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے
جس کے قریب کبھی بھی رچھ نہ آئے. چلیں کل آخری مجلس ہے، کل آخری مجلس ہے فضائل کے حصے کی. میں رچ کی تعریف کر کے کل حدیث قصہ کا نتیجہ دے دوں گا، مگر ابھی سنیے گا جو اللہ تعارف کروا رہا ہے. یا رب بمن تحت القصہ کا یہ اہل بیت النبوت ہے، یہ معدن الرسالہ ہے. پوچھا ہوگا اس نے کون ہے؟ فرما سیدہ رہی ہیں، یعنی سیدہ مدینے میں بیٹھ کر وہ بھی سن رہی ہیں جو اللہ جبرائیل سے کہتا ہے. آج میں کسی اور مزاج میں پڑھ رہا ہوں، موڈ میرا اس ٹائم بڑا اچھا ہے، تو جس بندے کے چہرے پہ حیرانگی ہے ذرا سی ہٹانا، میں اگلا فکرہ کہوں. جبرائیل سے اللہ کہہ رہے وہاں، سیدہ بتا رہی ہیں جابر کو مدینے میں کہ اللہ نے جبرائیل سے وہاں یہ کہا. جسے دوسری مجلس یاد ہو، محدثہ اسم ہے معظمہ کا، اور محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جسے گفتگو کرنے کے لیے جبرائیل بھی اللہ درمیان میں نہیں ہے. جی صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹی بارگاہ کے لیے تو ٹف ہے، لیکن یہ گھنٹہ بھی بڑا ٹف ہے، چونکہ انہیں گردن اٹھا کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو ایک گھنٹہ ایسے بیٹھے اسے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ آگے والوں کی داد کا موازنہ پیچھے والوں کی داد سے اب میں کیسے کروں، مگر دعا سب کی ایک برابر جو آ رہی ہے. تو میں اگلا فکرہ پڑھوں. جبرائیل نے کہا اللہ ان اہل بیت میں کون ہے؟ کہ ان اہل بیت میں کوئی بھی غلط نہیں آ سکتا، کوئی بھی جاہلی اہل بیت ہونے کا دعویٰ دار ان اصلی اہل بیت میں نہیں آئے گا. چونکہ حدیث قصہ کے اندر ایک پیمانہ ہے، ایک یارڈسٹک ہے، ایک لا ہے، ایک قانون ہے، ایک تصور اللہ نے دے دیا ہے ایسا انکم الرجسہ کا کہ جس نے ہمیشہ کے لیے نقلی اہل بیت کا مگو ہی ٹھپ دیا. انکم الرجسہ ایک تلوار ہے، ادھر نقلی بندہ آنے کی کوشش کرے گا، زہرا کی حویلی کے باہر سر کاٹ کے انکم الرجسہ باہر. کیونکہ چلیں باقی گفتگو رکھتے ہیں کل پہ. کیونکہ اہل بیت کی حدود بنائی ہیں اللہ نے، جیسے کعبہ کی حدود بنائی اللہ نے. زمین بچھانی شروع کی، کعبے والی جگہ پر اللہ نے 4 پتھر کونوں میں رکھوا کے کہا جبرائیل یہیں پر آدم جائے گا، یہیں کعبہ کی بنیادیں ہوں گی، یہیں سے ابراہیم و اسماعیل قواعد کر کے اس کی دیواریں اٹھائیں گے. 5 ادوار میں کعبہ بنا، بنو جرہم کے دور میں بنا، مصطفیٰ کی بعثت سے 5 سال اعلان نبوت سے پہلے بنا، اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں بنا، پھر اس کے بعد بنو عباس کے دور میں بنا، پھر ترکی والی خلافت عثمانیہ کے دور میں بنا. لیکن کسی کی آج تک جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے سوا کعبے میں 1 انچ تبدیلی کرے. جو حدود تھی، جو رکن تھے، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی، رکن اسود، حتیم، حجر اسود کا مقام، میزاب رحمت، ہر چیز اپنی جگہ ہے. کیونکہ اس کے سوا کعبہ میں تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا. یہ کون ہے جو درار ڈال رہا ہے 13 رجب کو؟ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگ لینا جسے فکرہ سمجھ آئے. یہ اس کا چہرہ ہے، یہ اس کی آنکھیں ہیں، یہ اس کے ہاتھ ہے، یہ اس کا نفس ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی آیت ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا ولی ہے. تبھی تو علی نے درار ڈالی. اس کے بعد آج تک بندے روز کی ہتھوڑی لے کر لگے ہوتے ہیں مگر اس درار کو بند نہیں کر پائے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی سے بنی ہے. اسی طرح اہل بیت کی حدود بھی بیت کی طرح اللہ نے معین کی. یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ سیدہ ہے، یہ حسن اور حسین ہے. مگر تعارف اللہ نے یہ کہہ کے نہیں کروایا. اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ، ہم فاطمہ، ہم فاطمہ، ہم فاطمہ. ہوا وہ ایک مرد
اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں رضب ضمائر، اور اگر ان ضمائر پر کسی مردہ ضمیر مسلمان کا ضمیر نہیں جاگتا تو معاف کرنا لغت شیعہ سنی نہیں ہوتی۔ یہ ضمیریں ہیں عربی گرامر کی، غائب کی ضمیر، ایک مذکر کی ضمیر، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ حدیث کے ساتھ محمد کی بیٹی کا کلام ہے، اللہ تعارف کروا رہا ہے، ہم فاطمہ، یہ سب مرد فاطمہ ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ جن کے 32 چہروں کی گل ہو گئی ہے، پھر تم نے اس گھرانے کو سمجھا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہم فاطمہ، یہاں محمد بھی سیدہ ہے، علی بھی فاطمہ ہے، حسن اور حسین بھی فاطمہ ہے۔ اسے کہتے ہیں پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے محمد۔ اور جنس کا اطلاق اس خاندان پہ نہیں۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، بے غیر تو نے کہا یہ کیسی بات ہے، مستور ہو کے مرد کے لہجے میں خطبہ کا خاموش، ہم پر جنس کا اطلاق نہیں، ہم سارے محمد ہوتے ہیں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، ہم فاطمہ۔ لیکن جو اگلا تعارف کروایا راجہ صاحب وہ بڑا کمال تھا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا۔ کوئی گھبراہٹ ہے؟ جو آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ادھر، نہ بولیں نہ ہاتھ اٹھائیں، لیکن دیکھنا ادھر ادھر نہیں۔ اس میں راتوں کی محنت کا بھی کوئی کمال نہیں، اس میں کتابیں پڑھنے کا بھی کوئی کمال نہیں۔ جس شہنشاہ رب مسجود پروردگار وفا کا آج ذکر ہے، اسی پاک شہنشاہ کی عزت و عظمت کی قسم میں تمہیں وہ فقرہ پڑھ کے دینے لگا ہوں، 2035 تک بھی شاید تمہیں اور کوئی نہ سناتا۔ باقی یہ قاضی کی مرضی ہے، جو جس کی ڈیوٹی ہے، جو جس کا کام ہے وہ کرتا رہے۔ میں ہوں علی کا تنخواہ دار نوکر، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے مالکوں کے فضائل تم تک ویسے پہنچاؤں کہ جیسے مولا نے مجھے عطا فرمائے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ سب جو چادر میں ہیں یہ کسا میں آنے سے پہلے محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، لیکن یہاں ان کا تعارف محمد نہیں، علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں۔ اس چادر میں آنے کے بعد ان کا تعارف لفظ فاطمہ سے ہوگا، کیونکہ عرش پہ یہ خاندان اسی بی بی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ عرش پر زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ عرش پر یہ خاندان اسی معظمہ کے، آپ کی زندگی ہو بھائی ایک دفعہ بیٹھئے گا، اس میں معلّہ سے جانا جاتا ہے، مگر آگے کروانا تھا رشتوں کا تعارف، تو پھر گرامر تو بعد میں آئی، حدیث قصہ اور قرآن تو پہلے تھا۔ تو بی بی نے فرمایا اللہ نے جابر یوں تعارف کروایا جبرائیل کو، ہم فاطمہ، تو پھر آگے ضمیر لگا دی مؤنث والے رشتے کی، ابوہا ایک مستور کا بابا ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ مؤنث واحد ایک مستور کا بابا ہے۔ کیا نہیں زمانہ بیٹیاں تو بنا لے، مگر آج تک ان سے تیسرا نواسا کیوں نہیں بنا؟ آج تک تیسرا نواسا کیوں نہیں بنا؟ بنا بھی لیتے مگر محمد کے کندھوں پہ کون بٹھاتا؟ مصطفیٰ کی زلفیں کون پکڑاتا؟ مدینے کی گلیوں میں کون پھراتا؟ کیونکہ جھوٹ لکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد بیٹیوں تک تو رہی، نواسے تک نہیں آ سکی۔ اس لیے رسول نے خدیر میں کہا من کنت مولاہ فہذا، یہ علی جو میرے ساتھ کھڑا ہے، چونکہ پتا تھا یہ بہت نوٹی ہیں،
یہ بیٹیاں بنا سکتے ہیں تو علی بھی بنائیں گے. فہذا یہ علی جو میرے ساتھ کھڑا ہے. تعارف اب رشتوں کا ہونا تھا تو اب یہاں جنس والی ضمیر استعمال کر کے کہا ابوہا، یہ اس سیدہ کا بابا ہے. بالوہا، اس سیدہ کا شوہر ہے. لیکن حد ہو گئی کلام الہی کی بلاغت کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. کہ بنوہا، اور سیدہ کے بیٹے ہیں. اب آپ کہیں گے اس میں بلاغت والی کون سی بات ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے بنوہا کا تو مطلب بیٹے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا چادر میں حسن اور حسین ہے. بنی کہتے ہیں ایک بیٹے کو، بنیہا کہتے ہیں دو بیٹوں کو. بنوہا تب آئے گا جب چادر میں بیٹے دو سے زیادہ ہوں. ایسے اسے کہتے ہیں وہ پن ڈراپ سائلنس کہ جس میں میں تمہیں اگلا فکرہ پہنچاؤں گا نہیں. آج غازی کے علم کا صدقہ تمہارے ضمیروں پر تحریر کر کے جا رہا ہوں اس بارگاہ میں. جا کے دعوت داران علم سے، لغت عرب کے ماہرین سے پوچھنا، بنی ایک بیٹا، بنیہا دو بیٹے. بنوہا کم از کم تب آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے بنوہا، کسی بشر نے تو نہیں کہا. سیدہ نے جابر کو بتایا، اللہ نے کہا سیدہ چادر میں تیرے دو سے زیادہ بیٹے ہیں، کم از کم 3 پر طلاق ہوگا، یا سیدہ کے سب بیٹوں پر بھی طلاق ہو تو وہ بنوہا میں آئے گا. لیکن کم از کم 3 ہونے چاہیے تب بنوہا آئے گا، ورنہ آتا بنیہا. حیران نہیں ہونا آج کی شب بزرگوں نے میرے لیے دعا کا دامن سیدہ کی بارگاہ میں پھیلانا ہے. اپنی اولادوں کی طرح دعا کرنی ہے. اگر دعا میرے فکرے کا حق بنے، سیدہ یہ تیسرا بیٹا کون سا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا بنوہا؟ آواز آئے گی تم نہیں جانتی، میں روز علی سے کہتی تھی غازی میرا بیٹا ہے، غازی میرا بیٹا. آپ جیے صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. جو قدموں پہ کھڑا ہے، جو گھٹنوں پہ کھڑا ہے، جو باہر سے دعا دے رہا ہے، حتیٰ کہ جو ہاتھ باندھ کے بھی دروازوں میں کھڑا ہے، میرے ساروں کو منبر کی بلندیوں سے سلام. راجہ صاحب، یہ دنیا بڑی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، یہاں زمانہ اتنا تیز ہو چکا ہے کہ اب یہ خطابت کے فکروں پہ یقین نہیں کرتے. سیدہ نے فرمایا تھا یا علی، غازی میرا بیٹا ہے لیکن 3 بیٹوں پر بنوہا کا اطلاق ہونا ہے. سیدہ کونین آپ میری امداد فرمائیں. سیدہ کونین میں انہیں سمجھا لوں کہ غازی آپ کا بیٹا کیسا ہے. جا کر اپنی مرضی کی کتاب سے واقعہ فتق پڑھنا. فتق کی سند کا متن تھا یا علی جتنا فتق کا حصہ حسن اور حسین کا ہے اتنا ابو الفضل العباس کا. آپ صدا سلامت رہیے. اب پتہ چلے میں کیوں کہتا ہوں روانگی کے جملوں میں. بھائی بیٹھیے گا بیٹھیے گا، مصائب شروع ہونے لگا ہے، ختم ہو گیا فضائل، بیٹھ جائے. اب پتہ چلے میں کیوں کہتا ہوں. سیدہ کا سگا بیٹا ابو الفضل العباس. سیدہ نے صرف زبان سے نہیں کہا، اپنے حق کی سند میں لکھا اس جاگیر میں جتنا حصہ حسن اور حسین کا اتنا ہی میرے ابو الفضل العباس کا. یا علی میں 2 کرتے اپنے ہاتھوں سے سی کے جا رہی ہوں. یا علی جس دن میرا غازی دنیا میں ظاہر ہو یہ کرتا میرے عباس کو پہنانا اور میرے غازی کو کہنا تیری زخمی پہلو والی ماں تجھے سلام کہہ. وہ دن آیا
کہ جس دن تمنائے علی دعائے زہرا بن کر حیدر کرار کی آغوش میں ابو الفضل العباس نازل ہوئے، حسین کی گود میں دے کے کہتے ہیں مبارک ہو شبیر، تیرا علمدار آ گیا ہے۔ شبیر نے جو بھائی کو اٹھایا، کرتا کندھے سے سرکا، دیکھا اس کندھے پہ ایک نشان ہے۔ شبیر نے دوسرے کندھے سے کرتا ہٹایا، دیکھا اس کندھے پہ ایک نشان ہے۔ تیرے میرے رونے کے لیے بابا سے پوچھتے ہیں، بابا میں تو جانتا ہوں، میرے عزاداروں کے لیے بتائیے یہ غازی کے شانوں پر نشان کیسے ہیں؟ کہ ایک علم کا نشان ہے، ایک مشق کا نشان ہے۔ یہ صرف تیرا علم بردار نہیں، تیری 4 سال کی معصومہ کا سکا بھی بنے۔ عزاداران مظلوم کربلا میں رحمت للعالمین کے نواسے نے غازی کو خاموش رکھ کے بتایا کہ میں رحمت عالم کا نواسا ہوں۔ اگر غازی کو اجازت ہوتی تو پھر کربلا کا نقشہ اور ہوتا، مگر جو منظور تھا حسین کی مشیت کو۔ عزادارو، یہ وہ مظلوم ہے علی کا علی بیٹا جسے مسلمانوں نے کربلا میں غازی نہیں علی سمجھ کے مارا ہے، جسے مسلمانوں نے علی کا بیٹا نہیں علی سمجھ کے مارا ہے۔ اسی لیے تو صرف غازی کے ہاتھ نہیں کاٹے، انہوں نے غازی کے پاؤں بھی کاٹے، انہوں نے غازی کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کاٹا، کیونکہ فکرہ میرے پاس جب تک عربی مقتل کی دلیل نہ ہو میں منبر سے بیان نہیں کرتا۔ 13 محرم جب سید سجاد لاشیں دفن کرنے کے لیے آئے نا، تو کربلا کے باہر دیکھا بنو اسد والے لاشیں نہیں دفناتے۔ کہا کیوں نہیں دفناتے میرے پیاروں کو؟ کہا سجاد پتہ ہی نہیں کون سا ٹکڑا کس جنازے کا ہے۔ سجاد فرماتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، لاشوں کا وارث آ گیا ہے۔ سجاد نے کربلا کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، بابا حسین۔ 9 ٹکڑوں سے آواز آئی، میں یہاں ہوں جس کا علم آج اٹھانا ہے۔ سجاد نے آواز دی، چچا غازی۔ 16 ٹکڑوں سے آواز آئی، یا حسین یا حسین۔ یہ جو ہاتھ اٹھا کے ماتوی روتا ہے نا، میں تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ میرے مولا صادق کی سنت ہے۔ عزادارو، یہ وہ غازی ہے جس کے احترام میں امام صرف نام آنے پر اٹھتے رہے۔ اچھا، جو ابھی تک پچھلے جملے کے اوپر ہاتھ جوڑ رہے، ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ صرف اٹھا کے مولا کو یاد کرو، سر پہ رکھو، سینے پہ رکھو یا چہرے پہ۔ میں جملہ مکمل کر دیتا ہوں۔ 16 ٹکڑوں سے آواز آئی، سجاد میں یہاں ہوں۔ آج سے 300-350 سال پہلے بڑے محقق گزرے ہیں، مہدی بحر العلوم، یہ قبر حسین سے سلام کر کے نکلے، بین الحرمین کی پتھریلی زمین پہ چلتے ہوئے قبر عباس پر جا رہے تھے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں پہلے سیدھا سرداب میں جا کر اس پانی کی زیارت کروں جو قبر عباس کے گرد سکینہ سے شرمندہ ہو کر آج بھی محو طواف میں ہے۔ کہ نیچے کچھ مزدور دیواروں کا کام کرنے میں مصروف تھے تاکہ دیواروں کی مٹی نمی کی وجہ سے نیچے پانی میں آہستہ آہستہ حل نہ ہو۔ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں میں نے منظر دیکھا، جو مزدور کام کر رہے تھے ان کی پیشانیاں زخمی تھی اور سرداب کی دیواروں پر خون لگا تھا۔ میں نے کہا تم مزدوری کرنے آئے ہو یا دیوار میں ٹکرے مارنے آئے ہو؟ کہ بحر العلوم تو نے ہی تو مجلسوں میں بتایا تھا کہ غازی کا قد اتنا لمبا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی پاؤں زمین پہ مس ہوتے ہیں۔ اگر غازی اتنا دراز قامت تھا تو یہ قبر علی اصغر جیسی کیوں؟ یا حسین یا حسین یا حسین،
عزاداروں میں بنا مقتل کے جملہ پڑھنے کا عادی نہیں، پر کیا کروں اگلا جملہ نہیں، میرے سینے کا درد ہے۔ بحر العلوم کہتا ہے سنو گے، مزدوروں نے جو جملہ سنا دوبارہ دیوار میں ٹکرے ماری۔ بحر العلوم کہتا ہے جب غازی کے ٹکڑے انہوں نے کر لیے نا، 4000 تیر انداز تیر کمان لے کر قطاریں بنا کے کھڑا ہوا، غازی کے جنازے پر تیر مارتے تھے، پھر ہاتھوں سے کھینچتے تھے عباس کا گوشت تیروں کے ساتھ۔ یا حسین یا حسین یا حسین، پیچھے تک جو مصروف ماتم عباس ہے، ایک دفعہ سارے کہنا مولا غازی تیرے اس بکھرے ہوئے بدن کے بڑے ارمان ہیں۔ راجہ صاحب پھر مجھے پتا چلا کہ کیوں شبیر خیموں میں نہیں لے گئے، کیونکہ مقتل میں لکھا ہے حسین جہاں سے اٹھاتے تھے وہیں سے نیچے گر جاتا تھا، شبیر جہاں سے اٹھاتے تھے وہیں سے گر جاتا تھا۔ آواز دے کے کہتا ہے نہ اٹھا، معصومہ مجھے ایسے دیکھے گی مرنے سے پہلے۔ یا حسین میں اس ماتم پہ نسلیں بھی قربان کروں تو حق ادا نہ ہو۔ میرے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں ذرا سر اٹھانا بھائی۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرا مولا غازی کیسے اجازت لے کے گیا میں نہیں پڑھتا، کیسے معصومہ نے مشق پہنائی میں نہیں پڑھتا، لیکن ایک فکرہ بڑی توجہ سے سن لینا۔ 33 چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جام اٹھا کر کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں۔ آگے سے آ گئی وہ معصومہ جسے غازی صلاۃ العباس کہتا تھا، عباس کی نماز بن کر کہتی ہے بچوں تم گھبراؤ نہ، کہیں سے پانی نہیں ملتا، آؤ چچا عباس کے خیمے میں چلیں۔ جو ہی خیمے کے باہر آئی آ کے کہتی ہے چچا غازی، او میرا پیارا چچا غازی۔ اندر سے جناب لبابا کی آواز آئی، چچا بابا کے خیمے میں ہیں۔ کہا چچی میں اندر آ جاؤں؟ کہا بسم اللہ، آپ ہماری آقا زادی ہیں۔ معصومہ اندر آئی، آ کے فرماتی ہے چچی لبابا، اے فضل کی پاک اماں، جب سے میری دادی دربار سے خالی آئی ہے نا ہمیں سوال کرنا نہیں آیا، لیکن آج مجبور ہوں، میرا اصغر بڑا پیاسا۔ یا حسین یا حسین جو باہر تک بیٹھے ہیں، جس کا ہاتھ ابھی سر پہ نہیں آیا، کہا بیٹی معاف کرنا ہمارے خیمے میں بھی پانی نہیں ہے، غازی کی بیٹیاں بھی پیاسی ہیں، معصومہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا اصغر پیاسا ہو اور غازی کے بچے؟ ابھی بیٹھو، علم ابھی نہیں آئے گا، میری طرف دیکھنا۔ عزاداروں کہتی ہیں میرے چچا کہاں ہیں؟ کہا وہ آپ کے بابا کے خیمے میں ہیں۔ بابا کے خیمے میں تشریف لائی، دیکھا غازی گھٹنوں کے بل بیٹھے رو رہے ہیں۔ کہا چچا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا معصومہ دیکھ میرے پاس تلوار بھی ہے، دیکھ میرے پاس نیزہ بھی ہے، دیکھ میں علم لے کے نہر پہ جا رہا تھا تاکہ میں ان سب کو آج مار ڈالوں۔ میں جو ہی جانے لگا نا حسین نے بلا کے کہا غازی جتنا تو انہیں مارے گا یہ اتنا شام کے بازاروں میں تیری سکینہ کو۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزادارو ایک فکرہ سنو تو ایک فکرہ میں غازی کی وہ مظلومیت پڑھوں کہ جو میرے اندر کی حسرت ہے۔ مولا غازی معصومہ سے مشق پہننے لگے، بالکل روک کے پڑھ رہا ہوں، 5 منٹ اور پڑھوں گا۔ مشق پہنانے لگی، غازی ادب سے جھکا، سب نے سنے، جھکتے 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 غازی کے ہاتھ معصومہ کے قدموں پہ لگے، تڑپ کے کہتی ہے چچا اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے، چچا تیرا ہاتھ میری دعا بن کے صدا اونچا رہے۔ غازی نہر کے کنارے پہنچے، مشکیزہ تھا 3 دن کا خشک، جب چمڑے کا مشکیزہ خشک ہو جائے نا
جو حساس بندے بیٹھے ہیں وہ محسوس کریں گے جملے کو. تو پہلے مشکیزے کو ڈبو کے تر کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں پانی بھرا جاتا ہے، ورنہ چمڑے کے مشکیزے کا منہ اوپر سے خشک ہو کے بند ہو جاتا ہے. غازی نے گھٹنا ساحل پہ لگایا، ایک دفعہ مشکیزہ پانی میں ڈبویا، مشکیزے کے ساتھ پانی غازی کے ہاتھ پہ لگا، لوہے کی گرم زرہ پر ہاتھ صاف کر کے کہتا ہے سکینہ معاف کر دینا، سکینہ تو ابھی پیاسی ہے، میرے ہاتھ پہ پانی کیوں لگا؟ یہ مشک بھر کے چلا. ایک بے غیرت نے وار کیا، غازی کا ایک بازو قلم ہوا، دوسرے نے وار کیا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا. دانتوں میں سکینہ کی مشک دبا کے چلا. ادھر حرملہ نے پہلا تیر نکالا غازی کی آنکھ میں. یا حسین یا حسین یا حسین، سوال کرو جس کی آنکھ میں کچھ چلا جائے وہ فوراً آنکھیں ملتا ہے. غازی نے تیر کیسے نکالا؟ غازی گھٹنوں تک جھکا تاکہ تیر پھنسا کر سر کو جھٹکا دے. جو ہی عباس کا سر گھٹنوں پہ آیا، حکیم بن طفیل نے لوہے کا گرز عباس کے سر پہ مارا. ایسے سر کھلا جیسے 19ویں رمضان. لے آئیے میرے مولا کا علم، لے آئیے. علم نہیں، یہ غازی کا جنازہ ہے، یہ علم نہیں، یہ میری معصومہ کی حسرت ہے. عزادارو علم آئے گا، بھائی ذرا پیچھے سے علم گھما کے لانا، علم پیچھے رکھنا. میں ایک فکرہ پڑھوں تاکہ اگلے بھی استقبال کریں. عزادارو حمید بن مسلم مختار کے دربار میں کہتا ہے میں نے حسین کو 3 موقع پر اتنا روتے دیکھا، مگر تیسرا موقع ایسا تھا کہ عیسائی ہو کر میری جان نکل گئی. پہلے کا جب اصغر کو تیر لگا حسین بڑا رویا، اکبر کے لاش میں گیا حسین بڑا رویا. کا تیسرا موقع حمید نے جملہ پڑھا، مختار نے ماتم کیا. کا جب غازی کا کٹا بازو اٹھایا ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹے بچے کو کسی نے بازار میں مارا. ماتم